تمام زبانوں کے نام مؤنث ہیں، مثلا اردو، انگریزی، پشتو، چینی، عربی، فارسی وغیرہ۔ آئیں اب چند جملوں کی مدد سے وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اسے انگریزی بولنی تو آتی ہے مگر لکھنی نہیں آتی۔ اس جملے کو بغور دیکھیں تو لفظ انگریزی کے لیے مصدر یعنی بولنا کو مؤنث یعنی بولنی اور لکھنا کو لکھنی تحریر کرنا پڑا۔ اب دوسرا جملہ ملاحظہ ہو، پشتو سیکھنی ہو تو اہل زبان کی مدد لیں۔ اس جملے میں لفظ پشتو کے لیے مصدر سیکھنا کو مؤنث یعنی سیکھنی لینا پڑا۔ جاتے جاتے صدام بالوی کا ایک شعر ملاحظہ ہو، اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی پیارے، اب سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے۔ شعر میں اردو کی وجہ سے اضافت یعنی اپنی کو مؤنث لینا پڑا۔ احباب، اگلی نشست میں ایک اور قاعدے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔